السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو، آپ کے پیاروں کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت رحمت اور کرم کے معاملات فرمائے، اور دین کی بہترین خدمت کے لیے چن لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفیق عملا۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ سیدہ رملہ بنت شیبہ رضی اللہ۔ نام رملہ، والد کا نام شیبہ بن ربیع اور چچا کا نام عتبہ بن ربیع۔ شیبہ اور عتبہ یعنی کہ ان کے والد اور چچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ سیدہ رملہ رضی اللہ کی شادی عثمان بن ابی العاص ثقفی کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے مکہ معظمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدہ رملہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان مکہ معظمہ میں ہی کر دیا تھا اور اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، خاص طور پہ اپنے باپ اور چچا کی جانب سے زیادہ تکالیف کا سامنا کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ رملہ نے کس قدر حق پر ثابت قدمی دکھائی کہ انہوں کے جیسے ہی ان کے سامنے حق کا نور واضح ہوا، انہوں نے اس کو لبیک کہا اور اس کو پہچان کر اس پہ ایمان لے آئیں۔ انہوں نے اس بات کا یہ انتظار نہیں کیا کہ کب میرے والد ایمان لے کر آئیں، کب میرے چچا ایمان لے کے آئیں، یا مجھے یہ صحیح غلط سمجھائیں، اگر ان کی نظر میں یہ غلط ہے تو غلط ہی ہوگا۔ نہیں، انہوں نے اس چیز کو اپنے دل سے جانچا، پرکھا، اور جیسے ہی ان کا دل نور ایمان سے منور ہوا، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کر اس کا اقرار کر لیا۔ تو پیاری بہنوں، کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ کیا عذر ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا یا دین کی کسی سنت کی پیروی کی، یا ہم نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور منع فرمایا ہے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کہ پیچھے ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیں؟ اور کہاں ایسی عظیم صحابیات کہ جو اپنے گھر والوں کی طرف سے تکالیف کو برداشت کرتی رہیں، لیکن اللہ کے اور اس کے نبی کی اطاعت کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ سیدہ رملہ کو بھی ان کے باپ، ان کے چچا کی طرف سے بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے سختی کی انتہا کر دی، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو مکمل کرنے کا اور دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور کہا ہے چاہے یہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ روم آیت نمبر 47 میں کہا کہ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کے آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم پہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا رویہ تھا ایک صحابیہ کا، اور کیا رویہ ہے ہمارا۔ ہم قیامت کے دن کیا چہرہ لے کے ان صحابیات کے سامنے جائیں گے کہ جب ہمیں اتنی سہولتیں ہیں، ہمارے سامنے حق اور باطل واضح ہے، ہمارے پاس دین کا کام کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے ہر پلیٹ فارم موجود ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے سے آج ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ صرف لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے روکتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور کہ صحابیات نے کس طرح ظلم و ستم میں رہ کر بھی اس اللہ کی اطاعت کو نہیں ترک کیا، اور ہمارا اس بارے میں کیا رویہ ہے۔ بہرحال جنگ بدر میں شمولیت کے لیے قریش اپنے بڑے بڑے سرداروں، طاقتور جنگجو افراد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 ایسے افراد تھے جو دین الہی پہ پورے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور اور ہدایت کی پیروی اختیار کر لی تھی۔ قریش کی جانب سے سب سے پہلے میدان جنگ میں عتبہ بن ربیع، ان کا بھائی شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو چیلنج کیا،
لشکر اسلام کے 3 سرکردہ بہادر میدان میں نکلے: حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، عبیدہ بن حارث رضی اللہ۔ سیدہ حمزہ رضی اللہ نے شیبہ کو قتل کیا، یعنی کہ رملہ کے چچا کو، جبکہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ بن ربی چچا تھے، اور شیبہ جو تھے وہ والد تھے رملہ کے، جن کو سیدہ حمزہ نے قتل کیا۔ تو عتبہ بن ربی کے ساتھ مقابلہ ہوا عبیدہ بن حارث کا، دونوں نے ایک دوسرے پہ وار کیے، دونوں زخمی ہو کر زمین پہ گر گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا حمزہ اور سیدنا علی عتبہ پر حملہ آور ہوئے اور چشم و زن میں اس کو تہہ تیگ کر دیا۔ عبیدہ بن حارث کو اٹھا کے لشکر اسلام کی طرف لے کے گئے، ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی۔ قریش نے جب دیکھا کہ چند منٹوں میں ان کے سرکردہ بہادر تہہ تیگ ہو گئے تو ان کا دیوانہ پن جوش میں آیا اور زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ اس مارکہ آرائی میں قریش کا سب سے بڑا بدبخت ملعون ابو جہل قتل ہوا۔ پھر میدان جنگ میں یہ منظر دیکھنے کو آیا کہ سیدنا بلال اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ امیہ بن خلف پر حملہ آور ہوئے اور اپنی تلواروں سے اس کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ وہی امیہ بن خلف ہے جس نے سیدنا بلال بن رباح کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، اور جب سیدنا بلال نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے انہیں سخت ترین سزا دینے کے لیے نئے طریقے اختیار کیے۔ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہند بن عتبہ اور اس کا خاوند ابو سفیان بن حرب بدستور شرک پر قائم تھے، جبکہ اس کے چچا کی بیٹی رملہ بنت شیبہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ہند کو اس کے باپ عتبہ اور چچا شیبہ اور بھائی ولید بن عتبہ کے قتل ہو جانے کی خبر دی گئی تو اس نے رملہ کے اسلام قبول کرنے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ہند کی حضرہ سرائی کا سیدنا رملہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے والد باطل کے علمبردار تھے۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو پھر ہند کو معلوم ہوا کہ سیدہ رملہ رضی اللہ ان سے بڑھ کر دانشمند ثابت ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے ہند سے پہلے گمراہی کو چھوڑ دیا تھا۔ فتح مکہ کے دن ہند اور اس کے خاوند نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح حق جو ہے وہ غالب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ رملہ پر اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جو ہے بہترین مہمان نوازی ان کی کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔